السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ لائک اور کمنٹ ضرور کریں جی تو لیں آپ سب کے لیے پھر سے اب یہ ناول لینے لگی ہوں، ساتھ ساتھ دوسرا بھی دوں گی، اب کچھ رومانٹک ایپیسوڈ بھی دوں گی۔ تم میری ضد ہو کیسٹ 29 پارٹ 1 تحریر گل۔ میرال خان بہرام خان کے سوئے ہوئے چہرے کو اب بڑے آرام سے دیکھ رہی تھی، غور سے اس کے گھنی بریڈ کو دیکھ رہی تھی۔ دل زور سے دھڑکا تھا اس کو اتنے غور سے دیکھنے پر، اور شاید پہلی دفعہ اتنے غور سے اس کو دیکھ رہی تھی، اور اچھا بھی لگ رہا تھا اس کو دیکھنا۔ ویسے تو ہمیشہ ہی اس کو دوسری نظر بھی نہیں دیکھتی تھی، وجہ اس کا رویہ تھا، غصہ کرنا۔ اس لیے لیکن آج وہ سو رہا تھا اور میرال خان اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک شرمیلی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ وہ کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر فون بند کرنے لگی، لیکن دل نہیں کیا فون بند کرنے کو۔ وہ گہری نیند میں تھا، اس لیے فون ویسے ہی رکھ کر وہ واش روم کی طرف گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر آئی تو جلدی سے فون کی طرف آئی تھی۔ بہرام خان کی گہری سانسیں اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ میرال خان پھر سے دیکھنے لگی۔ اس کو بہرام خان کی اتنی گہری نیند کہ وہ اپنی پوزیشن سے بھی نہیں ہلا تھا، دیکھ کر وہ مسکرائی، بڑے غور سے اس کے چہرے کے نقوش دیکھ رہی تھی۔ برا نہیں ہے ویسے ہی لگتا ہے، میرال خان نے سوچا تھا اور گہری مسکرائی تھی۔ پھر فون بند کر دیا تھا کیونکہ اس نے اب پری کو فون کرنا تھا۔ ماہنور خان نے جب سے سائم خان سے بات کی تھی وہ بے چین سی تھی، اس لیے اس نے اب خود سے ہی سائم خان کے پاس جانے کا سوچا تھا، اس لیے اس نے ریشم خانم سے بات کی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں اکیلی تھی، اس لیے ماہنور خان کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ خانم بھی، میں آ جاؤں؟ ماہنور خان نے ریشم خان سے اندر آنے کو کہا۔ وہ بیڈ پر ہی دراز تھی۔ آ جاؤ میری بچی، خانم بی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ماہنور خان کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ ریشم خانم کے پاس بیٹھ گئی۔ خانم، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ماہنور خان نے کہا۔ ہاں بولو نا۔ ہاں بولو خانم نے ماہنور خان کو دیکھ کر کہا۔ خانم بھی، میں سائم کے پاس جانا چاہتی ہوں، جیسے بھی ہیں میں ان کے ساتھ رہوں گی۔ ریشم خانم نے ماہنور خان کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ میں سائم سے بات کرتی ہوں، اس نے پہلے ہی مجھے بتایا تھا کہ وہ تمہیں اپنے پاس کچھ دن میں بلوائے گا۔ میں بات کرتی ہوں اس سے کہ تم بھی جانا چاہتی ہو۔ ماہنور خان نے گہری سانس لی اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پھر ریشم خانم نے ماہنور خان کے جاتے ہی سائم خان اور سفیان خان سے ماہنور خان کے جانے کی بات کی تھی۔ سائم خان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اس لیے بھی پھر سکندر خان کے ساتھ جائے گی، یہ طے ہوا تھا، اور سکندر خان نے 2 دن بعد ہی جانا تھا۔ اور افسہ بیگم بھی چاہتی تھی کہ عائشہ بھی ارتضیٰ خان کے ساتھ چلی جائے۔ اس حویلی کی بہو میں ہے بھی یا نہیں، نہ پہلے کوئی تھی اور اب ہے۔ بچی اس کی وجہ سے پھر سے اپنے گھر چلی گئی ہے۔ افسہ بیگم کو شدید غصہ تھا کہ ارتضیٰ خان اب تو کافی مسئلہ بھی حل کر چکا تھا، لیکن عائشہ کو لے کر وہ اب بھی اتنا لاپرواہ ہے۔ پری کب سے افسہ بیگم کی
باتیں سن رہی تھی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ ارتضیٰ خان سے جب سے گیا تھا 1 ہفتہ ہو گیا تھا، 1 دفعہ بات ہوئی تھی اس کی۔ سکندر خان سے پتہ چلتا رہتا تھا اس کے بارے میں۔ بڑی ماما میں بات کرتی ہوں ارتضیٰ خان سے، افسہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پری نے گہری سانس لی تھی۔ عشا کی کچھ دوستیں اس سے ملنے آئی تھی کالج کی، وہ اب بھی مریم کے ساتھ ہی تھی، اور آج اپنی دوستوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش تھی۔ بہت دن بعد وہ اپنے دوستوں سے ملی تھی۔ اس کی کچھ تو سرسری سی بات کرتی تھی، اور ایک اس کی اچھی دوست تھی، وہ لاؤنج میں ان کے ساتھ تھی۔ تم ایک ماہ سے کالج نہیں آ رہی ہو، کیوں؟ عشا کی ایک دوست نے اس سے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہارے لالا کی شادی تھی، مجھے امل نے بتایا تھا۔ ہاں وہ تو تھی، عشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی وہی دوست نے پھر کہا، 1 ماہ سے کالج نہیں آ رہی ہو، کیوں؟ اس کا پھر سے پوچھنے پر عشا نے بے اختیار مریم کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ کسی کو تو بتایا ہی نہیں تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ بس دل نہیں کر رہا تھا اس لیے۔ عشا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ تو نکاح کے ساتھ اس بے رحم کی ضد پر رخصت بھی ہو گئی تھی۔ ارے کیوں، اتنے اچھے مارکس تھے تمہارے، ایسے ہی تم نے چھوڑ دیا ہے کالج؟ کل سے پھر سے جوائن کرو یار، اس کی ایک دوست نے کہا، اور پھر اس کی دوسری دوستوں نے بھی بہت کہا، تو عشا نے جانے کا سوچا تھا۔ میں سوچتی ہوں پھر امل اور تم سب کو بتا دوں گی فون پر، عشا نے بات ختم کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن پھر وہ خود بھی سوچ رہی تھی، ویسے بھی وہ سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی، ارتضیٰ خان تو اب جلدی نہیں آئے گا، اس لیے وہ اب سوچ رہی تھی کہ وہ پھر سے جائے۔ شام کو عشا نے کنزا اور حلیمہ خان کے سامنے ہی مریم سے کالج جانے کے کہا تھا۔ یہ تو تمہیں اب ارتضیٰ خان سے پوچھنا چاہیے نا، حلیمہ خان نے مریم کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی کہا۔ لیکن کیوں پھپھو خانم، ان سے کیوں؟ وہ تو نہیں ہے یہاں، اس لیے میں جانا چاہتی ہوں۔ تبھی مریم نے بھی کہا، ہاں بچے، تم ارتضیٰ خان سے بات کرو، اگر وہ کوئی اعتراض نہ کرے تو تم جاؤ۔ اب تمہارے بابا نہیں ہیں یہاں، اور تم جانتی ہو نا کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے، اس لیے تمہارے بابا بالکل فارغ نہیں ہیں، اور وہ بھی یہی کہیں گے کہ تمہیں ارتضیٰ خان سے بات کرنی چاہیے۔ مریم خان کے منہ میں بھی یہی بات تھی۔ عشا نے ناراضگی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا، جو اب اس کو صرف کالج جانے کے لیے بھی ارتضیٰ خان سے پوچھنے کا بول رہی تھی، اور عشا کا کوئی ارادہ نہیں تھا ارتضیٰ خان سے بات کرنے کا، لیکن کالج جانے کا بہت دل کر رہا تھا اس کا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس لیے تو اپنے دوستوں کو دیکھ کر پھر سے جانا چاہتی تھی، لیکن بنا ارتضیٰ خان سے بات کیے۔ کچھ سوچ کر عشا نے کہا، ٹھیک ہے میں پوچھ لیتی ہوں۔ اس کی بات پر دونوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اگلے دن عشا اپنے کالج کے سب چیزیں لے کر حویلی آئی تھی۔ اپنے کمرے میں آئی، اب اس نے افسہ بیگم سے بات کرنی تھی کل سے کالج جانے کی۔ وہ جانتی تھی وہ تو سچ میں جانے دیں گی اس کو۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے عشا نے ایک نظر سب پر ڈالی تھی، جہاں حاکم خان بھی موجود تھے۔ سکندر خان نہیں تھا، وہ میرال خان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بڑی ماما، مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ اس کی آواز پر دونوں
اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں بچے بولو، افسر بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پری نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مجھے کالج جانا ہے پھر سے، سارا دن فری ہوتی ہوں نا، اس لیے تو میں پھر سے کالج جانا چاہتی ہوں۔ میری اسٹڈی پہلے ہی خراب ہو گئی ہے، لیکن میں اگر پھر سے جانے لگوں گی تو کر لوں گی۔ خان جب واپس آئیں گے پھر میں نہیں جاؤں گی، عشا نے بات پوری کرتے ہوئے کہا تھا اور سب کو دیکھا تھا۔ ہاں تم چلی جایا کرو کالج اگر تمہیں جانا ہے تو، افسر بیگم نے کہا۔ پری کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ کل سے میرو کے ساتھ بھی تم بھی تیار رہنا، ڈرائیور تمہیں بھی چھوڑ آئے گا۔ عشا نے خوشی سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عشا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اپنا سب کچھ ریڈی کرنے کے بعد وہ خوش تھی کہ ارتضیٰ خان سے بھی بات نہیں کرنی پڑی اور وہ اب کالج کل سے بھی جا سکتی تھی۔ وہ مسکرائی تھی، اپنے بیڈ پر دراز ہوتی پھر سے ارتضیٰ خان کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگر میں خان سے پوچھتی تو ان کو کوئی مسئلہ تو ہونا تھا۔ عشا نے منہ بنایا، میری ہر بات سے ان کو کوئی مسئلہ تو ہوتا ہے۔ عشا بڑبڑائی تھی اور کمفرٹر اپنے سر تک تان گئی تھی سونے کے لیے۔ بہرام خان فون کی آواز پر بمشکل جاگا تھا۔ 5 گھنٹے سونے کے بعد بہرام خان نے فون اٹھایا۔ لالا آپ سو رہے تھے؟ شہرام خان کی آواز گونجی تھی۔ ہاں کیوں؟ بہرام خان نے اپنی بھاری آواز میں کہا تھا۔ نہیں بس بابا نے کہا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ کچھ دیر بعد آپ کی میٹنگ ہے سب کے ساتھ، روبی کے باپ کے ساتھ۔ یہ سن کر بہرام خان نے پوری آنکھ کھولی تھی۔ ٹھیک ہے بہرام خان نے کہا، انہیں کہتے ہی سیدھا لیٹ گیا تھا اور اپنا فون دیکھا تھا۔ اس کو یاد آیا تھا کہ وہ میرال خان سے بات کرتے ہوئے ہی سو گیا تھا۔ تبھی اس کو روبی کا میسج بھی آیا تھا، جسے دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھا اور تیار ہونے کے لیے گیا تھا۔ انور خان اس وقت سلطان مرسر کے سامنے بیٹھا تھا۔ میری بیٹی کو اس سب سے دور رکھو، اس کے لیے تم جو کہو گے وہ میں مان لوں گا۔ انور خان نے لہجہ متوازن رکھا تھا۔ وہ غصہ کر کے کچھ بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مرسر مسکرایا، سر ایسا تو بالکل نہیں ہوگا۔ کیا 1 سال پہلے آپ کا بیٹا بھی میری بربادی میں شامل تھا؟ تو کیا اس نے بے گناہ کو برباد کرتے ہوئے ایک پل کے لیے بھی سوچا تھا؟ نہیں نا، تو میں کیوں سوچوں؟ میں بھی برباد کرنے میں ذرا بھی رحم نہیں کروں گا، لیکن میں پھر بھی آپ سب پر اتنا تو رحم کر رہا ہوں کہ صرف آپ کی بیٹی ہی چاہتا ہوں، باقی کچھ بھی نہیں۔ زندگی آپ کی بیٹی کی دونوں طرف برباد تو ہونی ہے، لیکن اگر میری بات مان لے تو صرف آپ کی بیٹی کی برباد کروں گا، باقی سب کے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ مرسر نے نفرت برے انداز میں جواب دیا تھا۔ انور خان نے بڑی مشکل سے مرسر سے بات کرنے کے لیے کتنی مشکل سے وقت لیا تھا۔ اس وقت آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا، تو ایسے ہی مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی بربادی پر۔ انور خان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی بیٹی دوں گا، لیکن نکاح کر کے، اور پھر تم خود یہ کرو گے کہ اس کا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تم اس ویڈیو کو بھی ٹھیک ثابت کرو گے۔ انور خان کی بات پر وہ جو بے فکر بیٹھا تھا حیران ہوا تھا کہ وہ اتنی جلدی مان گیا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ انور خان غصے کو بمشکل ضبط کیے ہوئے تھا۔ وہ اس ویڈیو کا ذکر کسی سے بھی کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زرتاشا کا نام کہیں بھی آئے۔ وہ اس لیے اکیلے بھی آیا تھا، باقی سب آج کی میٹنگ میں مصروف تھے۔ مرسر نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا،
مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میری بات۔ نہیں، مجھے نکاح نہیں کرنا۔ اگر بنا نکاح کے میرے حوالے کرو گے تو میں سب کروں گا، کیونکہ میں آپ لوگوں سے نفرت کرتا ہوں، خاص کر آپ کے بیٹے سے۔ تو آپ کو لگتا ہے میں آپ کی یہ شرط مان لوں گا؟ نہیں، 2 دن بعد آپ کے پاس دیا ہوا ٹائم ختم ہو جائے گا، اس لیے اچھے سے سوچ لیں، اور 2 دن بعد ہی سب کی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ مرسر نے نفرت سے کہا تھا۔ دیکھو، میں ایسے اپنی بیٹی نہیں دے سکتا ہوں۔ تمہیں اور میری بیٹی کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی تھی؟ وہ تو بہت چھوٹی ہے، اگر تمہیں کوئی نفرت ہی نکالنی تھی تو مرد بن کر مرد پر نکالتے۔ انور خان نے سخت لہجے میں کہا تھا، کیونکہ مجھے بھی لڑکی سے تکلیف دی گئی تھی، اور وہ بھی اتنی کہ میں بھول نہیں سکتا ہوں۔ یہ 1 سال آپ کو اپنے سامنے لانے کے لیے تڑپا ہوں، تو پھر نکاح کبھی نہیں کروں گا۔ اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھی، لیکن ماری گئی تمہاری وجہ سے۔ تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو اپنا نام دے کر اپنے پاس رکھوں گا؟ بہت درد ہو رہا ہے نا اپنی بیٹی کے لیے؟ وہ نفرت سے مسکرایا۔ انور خان نے غصے سے اس کو دیکھا تھا، جو اس کی بے بسی پر مسکرا رہا تھا۔ اسی طرح بے بس دیکھنا چاہتا تھا تم سب کو میں۔ وہ ٹیبل پر کچھ آگے ہوا اور بولا تھا، میں اپنی بیٹی تمہیں صرف نکاح میں ہی دے سکتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں۔ انور خان نے پھر سے کہا تھا، اگر میری بیٹی ہی چاہیے تمہیں تو پھر نکاح کرو، ورنہ پھر جیسے تمہاری مرضی کرنا چاہو کر لو۔ تمہیں دینے سے بہتر ہے کہ میں اس کو اپنے سامنے تڑپتے ہوئے مرتا دیکھوں۔ انور خان کچھ دیر اس کو دیکھنے کے بعد کھڑا ہوا تھا۔ مرسر نے دانت پر دانت جمائے اس کو دیکھا تھا۔ ایک پل کے لیے خاموشی پورے کمرے میں چھائی تھی۔ ایک طرف بے بسی تھی تو دوسری طرف شدید نفرت تھی۔ میں جانتا ہوں آپ میرے اس غریب خانے میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن دیکھیں نا، آج آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور منت سماجت کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے۔ اس کی بات پر انور خان کچھ نہیں بولا تھا۔ اس کی بات بالکل ٹھیک تھی، زرتاشا کو وہ کسی بھی صورت نہیں بچا سکتا تھا۔ کچھ دیر مرسر کے سخت چہرے کو دیکھا تھا، پھر انور خان نے گہری سانس لی اور کھڑا ہوا تھا اور وہاں سے نکلنے کے لیے داخلی دروازے کی طرف گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ انور خان بہت پریشان تھا، تبھی مرسر کی آواز اس کو سنائی دی تھی۔ انور خان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کل نکاح ہوگا، مرسر نے کہا تھا، اور ساتھ ہی رخصتی بھی، اور پھر آپ اپنی بیٹی کو بھول جائیں گے۔ اتنی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ وہ زندہ ہوگی، ماروں گا نہیں اس کو۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کی بیٹی اپنی جان خود لے لے۔ مرسر کی بات پر انور خان نے پریشانی سے اسبات میں ہلایا تھا، اور وہ جس قدر مجبور ہوا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ عشا اور میرال خان تیار تھی۔ پری نے ان کو نیچے آتے دیکھ کر کہا، آ جاؤ، ناشتہ کرو، پھر نکلنا ہے۔ عشا بہت خوش تھی، وہ میرال خان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ تبھی پری نے عشا کی طرف فون بڑھایا، عشا فون اپنے پاس رکھنا، اگر کچھ مسئلہ ہو تو مجھے بتانا۔ عشا نے پری کے ہاتھ سے فون لیا اور اپنے بیگ میں رکھا تھا۔ تبھی سکندر خان بھی آیا تھا، وہ رات کو دیر سے آیا تھا۔ وہ بھی بیٹھا، تم دونوں کو میں ڈراپ کر دوں گا، آج ڈرائیور واپس لینے آئے گا۔ عشا اور میرال خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں
ناشتہ کرنے کے بعد سکندر خان نے دونوں کو ڈراپ کیا، لیکن پہلے میرال خان کو اس کی یونیورسٹی میں ڈراپ کیا، پھر عشا کو۔ عشا، بچے فون ہے نا تمہارے پاس؟ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے فون کرنا یا اپنی پری ماما کو۔ عشا نے نکاب کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی سے نکلی تھی۔ وہ کالج میں داخل ہوئی، اس کی کوئی دوست وہاں نہیں تھی۔ اس نے بتایا بھی تھا اپنے دوستوں کو کل رات آنے کا، لیکن یہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سیدھا اپنی کلاس میں آئی تھی، جہاں امل بھی اس کے ساتھ ہی کلاس میں تھی۔ وہ کچھ کام تھا جو کر رہی تھی۔ عشا کو دیکھ کر وہ خوشی سے اس کی طرف آئی تھی۔ یار، تم نے بتایا ہی نہیں مجھے تم آؤ گی۔ اس کی باقی دوستیں بھی آ گئی تھی۔ عشا اب امل کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، میرو آپی نے رات کو کہا تھا تمہیں سرپرائز دوں۔ عشا نے مسکراتے ہوئے یوں کہا تھا۔ امل اور عشا بہت اچھی دوستیں تھیں۔ تبھی کچھ لڑکیوں نے کہا، تم تو ایک رات کے لیے کسی خان کے ساتھ بھاگ گئی تھی نا کالج سے ہی۔ عشا جو امل سے بات کر رہی تھی، اس بات پر ایک دم سے خاموش ہوئی تھی۔ امل نے عشا کو دیکھ کر کہا، اپنے کام سے کام رکھو، کہیں نہیں گئی تھی؟ عشا نے کچھ نہیں کہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی باقی بھی لڑکیوں نے یہی کہنا شروع کیا تھا، اور یہ سن کر عشا کی رنگت اڑی تھی، دل بہل گیا تھا۔ لیکن پھر کچھ ہی دیر میں کلاس شروع ہوئی تو سب خاموش ہوئے بھی، لیکن جس ٹیچر کی کلاس تھی وہ بھی عشا کو دیکھ کر یہی بولی تھی کہ وہ کہاں گئی تھی، کیونکہ کچھ ہی جانتے تھے عشا کی اس رات غائب ہونے کے بارے میں، کیونکہ ویڈیو ڈائریکٹ ڈیلیٹ کر دی گئی تھی۔ عشا خاموش ہوئی تھی۔ سامنے کھڑی ٹیچر کو دیکھ کر ابھی عشا کچھ کہتی کہ پھر سے لڑکیوں نے یہی کہنا شروع کر دیا۔ اپنی کلاس شروع کی تھی، اور پھر صرف اس کی کلاس کی ہی نہیں، باقی بھی لڑکیاں آتی تھیں اس سے بات کرنے، اس سے پوچھنے، اور عشا خاموشی سے ان کو دیکھتی، بمشکل اپنے آنسو روکے ہوئے تھے۔ اس نے معصوم سی عشا کا دل بری طرح سے دکھا تھا۔ وہ جس قدر صبح سے خوش تھی، اب اس قدر ہی چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ تبھی اس کو آفس میں بلایا گیا تھا۔ وہ امل کے ساتھ آفس میں گئی تھی۔ سامنے بیٹھی وائس پرنسپل کو دیکھ کر اجازت لیتے ہوئے اندر گئی تھی۔ عشا، آپ کو 1 مہینے بعد آنے پر اپنی ماما کو ساتھ لانا چاہیے تھا۔ عشا نے کچھ نہیں کہا تھا، اور آپ جانتی ہیں نا آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہوا تھا، اس وجہ سے سب آپ کے بارے میں باتیں بھی کر رہے ہیں۔ صبح سے بہت سے کمپلینٹس مجھے ملے ہیں آپ کو لے کر۔ عشا کا دل تھا کہ کیا وہ بھاگ جائے یہاں سے اور پھر کبھی بھی نہ آئے یہاں۔ پرنسپل نے عشا کے زرد چہرے کو دیکھ کر کہا، تم اچھے گھر سے ہو، اس لیے میں تمہیں بنا کچھ بھی کہے یہاں آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتی ہوں۔ عشا بنا کچھ بھی کہے کچھ ہی دیر وہ ان کی سنتی رہی، پھر آفس سے نکلی۔ اس کے نکلتے ہی پرنسپل نے فون کان سے لگایا۔ ہاں، نکال دیا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے۔ وہ فون بند کر گئی تھی۔ عشا کو اپنی بہت انسلٹ فیل ہو رہی تھی، لوگوں کی نظریں، اور بھی گھبرا رہی تھی اس کو، جو یہ سب بھول گئی تھی۔ لیکن اب یہ
یہاں ایک پل بھی اور رکنا بہت مشکل تھا۔ عائشہ نے اپنا بیگ اٹھایا، فون نکال کر اس میں پری اور سکندر خان کے نمبر ہی سیو تھے۔ شرمندگی کی وجہ سے سکندر خان کو فون نہیں کر سکتی تھی، اس لیے پری کو فون کیا۔ پری جو کچن میں ہی تھی، ملازمہ کو دوپہر کے کھانے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس وقت 11 کا وقت تھا۔ فون پر عائشہ کی کال دیکھ کر پری کچن سے نکلی تھی اور فون پک کیا تھا۔ بولو بچے، پری نے لاؤنج ایریا میں آتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ پری کی آواز سن کر بمشکل اپنی بھاری آواز اور گلے میں اٹکے آنسوں پر بمشکل ضبط کرتے ہوئے بولی، پری مما۔ اس کی بھاری آواز پری سن کر بولی، جی بچے کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ ضبط کرتے ہوئے پھر سے بولی، پری مما مجھے واپس آنا ہے۔ عائشہ سامنے بیٹھی امل کو دیکھ کر بمشکل اپنے گلے کو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ پری اب پریشان ہوئی تھی اس کے لیے، بولی، میں ڈرائیور کو کہتی ہوں۔ جی ماما۔ عائشہ نے بس اتنا بول کر ہی فون بند کر گئی تھی۔ امل اس کی نم آنکھیں دیکھ کر بولی، پری آنٹی کو کیوں نہیں بتایا؟ عائشہ نے اپنے گلے سے آنسوں کا گولا اتارتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے بولی، میں حویلی جا کر بتا دوں گی اس کو یہ سب تو بھول ہی گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عائشہ کو ڈرائیور لینے آ گیا تھا۔ عائشہ واپس آئی تھی، لاؤنج میں داخل ہوئی، پری سامنے ہی بیٹھی تھی۔ عائشہ کے سرخ چہرے کو دیکھ کر کھڑی ہوئی عائشہ نے آہستہ سے سلام کیا اور نظریں جھکا گئی تھی۔ حفصہ بیگم سو رہی تھی۔ پری نے عائشہ کو دیکھ کر کہا، بچے تم اب کمرے میں جاؤ، فریش ہو جاؤ۔ عائشہ نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ پری نے ملازمہ کو عائشہ کے لیے کھانا لانے کا کہا اور خود وہ عائشہ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ عائشہ کمرے میں آئی تھی، بیگ رکھ کر وہ بیڈ تک آئی، اپنی چادر ہٹائی اور اپنے دوپٹہ بھی پینٹ سے آزاد کرتے ہوئے زمین پر پھینکا تھا۔ آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئی تھی اس کی، وہ مریم کے پاس جانا چاہتی تھی۔ تبھی دروازہ نوک ہوا اور پری اندر داخل ہوئی تھی۔ عائشہ کھڑی ہوئی، پری مسکرائی، عائشہ بچی کیا ہوا ہے تمہیں، طبیعت خراب ہے تمہاری؟ پری نے پریشانی سے اس کے سرخ چہرے اور سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کر عائشہ کو بھی اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ عائشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا، اس کا سارا وجود لرز رہا تھا ضبط سے، اور اب عائشہ سے اور ضبط نہیں ہوا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پری خود پریشان ہوئی تھی عائشہ کو اس طرح بے حال ہو کر روتے ہوئے دیکھ کر۔ کیا ہوا میری جان؟ عائشہ پری کے سینے پر سر رکھ کر بے تحاشا رونے لگی تھی۔ پری نے پریشانی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، عائشہ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ مجھے بتاؤ، میں دیکھتی ہوں پھر۔ پری مما، مجھے سب کہہ رہے ہیں کہ میں کالج سے ایک دن کے لیے بھاگ گئی تھی، سب مجھے برا کہہ رہے ہیں اور مجھے کالج سے نکال دیا ہے، مجھے نہیں پڑھنا۔ عائشہ نے شدید روتے ہوئے اپنے حال دل بتایا تھا اور پری بھی خاموش ہوئی تھی، اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی عائشہ کو، اس لیے اس طرح بے حال ہوتے روتے دیکھ کر کچھ دیر عائشہ کے خوب رونے کے بعد پری نے عائشہ کا چہرہ اپنے سامنے کیا
اور اس کا بے تحاشا سرخ چہرہ، سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کا چہرہ صاف کیا۔ میں کل جاؤں گی بات کرنے۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پری مما مجھے اب نہیں پڑھنا ہے، یہاں بالکل کہیں بھی نہیں پڑھنا، مجھے اچھا نہیں لگتا اب، عائشہ ہچکی لیتے ہوئے بولی تھی۔ پری نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اور پھر پری کافی دیر عائشہ کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ اگر تم چاہو تو ارتضیٰ کے پاس چلی جاؤ۔ پری کی بات سن کر عائشہ نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ بھی غصہ کرتے ہیں، عائشہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ پری مسکرائی۔ تم بھی کرو غصہ؟ پری کی بات پر عائشہ نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے پری کو دیکھا۔ تم اس کے ساتھ رہا کرو، اگر وہ غصہ کرتا ہے تو اس کو بتاؤ تم ناراض ہوتی ہو، اس کے غصے سے وہ پھر نہیں کرے گا۔ عائشہ نے سو کرتے ہوئے کہا۔ ان کو میں اچھی نہیں لگتی ہوں، وہ کہتے ہیں تو تم اس کے ساتھ رہو گی، اس کو اچھی لگو گی، اس سے دور رہو گی تو اچھی نہیں لگو گی نا۔ پری عائشہ کو اپنی باتوں لاتے یوں چپ بھی کروا چکی تھی اور اب ارتضیٰ خان کے پاس جانے کے لیے راضی کرنے لگی۔ اور تم اتنی پیاری سی میری بہو ہو، وہ کچھ کہہ کر تو دکھائے تمہیں۔ عائشہ پھر سے آنسو بہانے لگی تھی۔ لیکن ماما وہ کہتے ہیں ان کو میں بری لگتی ہوں نا۔ ہاں، اس لیے کہ تم دور رہتی ہو اس سے، اس لیے جب وہ جاتا ہے تم بھی ساتھ جانے کی ضد کیا کرو۔ دیکھو، اگر ارتضیٰ خان تمہارے ساتھ رہے گا تو تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اور وہ وہاں بات بھی کرے گا تمہیں نکالا۔ پری صبح ہی افسہ بیگم کی باتیں سن چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ عائشہ ارتضیٰ خان کے ساتھ رہے۔ افسہ بیگم کو ارتضیٰ خان پر اور بھی غصہ تھا کہ پہلے بھی کاروباری مسئلے ہوتے تھے، لیکن وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، اس لیے اب پری عائشہ کو سمجھا رہی تھی، اور کچھ اس کی خاموشی سے بھی پری کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جائے گی۔ اگر میں جاؤں اور انہوں نے غصہ کیا تو؟ پری نے اس کی شہد رنگ بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ غصہ نہیں کرے گا، بلکہ اچھا لگے گا اس کو، اور اگر غصہ کرے تو پھر مجھے فون کرنا، میں تمہیں واپس اپنے پاس بلا لوں گی۔ عائشہ، اب شادی تو ہو گئی ہے ارتضیٰ خان سے، پھر اس سے دور رہو گی تو کیسے اس کو پسند آؤ گی؟ بسمہ کو دیکھا تھا، وہ کس طرح ارتضیٰ خان کے ساتھ رہتی تھی۔ پری کی بات پر عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں خان سے بات کروں گی، وہ اپنے ساتھ 2 دن بعد تمہیں بھی لے جائیں گے۔ کچھ دیر اور سمجھانے کے بعد پری نے کہا۔ عائشہ کا دل تو ابھی بھی اپنے کالج کی باتوں پر بوجھل تھا، اس لیے جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ انور خان کی بات پر ارمغان خان تو ہتے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ بابا، میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا، زرتاشا کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا، وہ کسی صورت بھی زرتاشا کا نکاح نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ تو پھر تم لوگ بھی کچھ نہ کرتے، اور اگر کر ہی لیا ہے تو پھر اب مجھے کرنے دو جو میں کر رہا ہوں۔ میں صرف زرتاشا کے لیے باقی سب کی سالوں کی محنت خراب نہیں کر سکتا ہوں، انور خان نے بھی سخت لہجے میں کہا، اس کے غصے سے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ کر۔ درخشاں ایک طرف بیٹھی تھی اور رو رہی تھی، اس کا بھی دل کچھ ایسا کرنے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن نکاح بھی کل ہی تھا۔ اس وقت سب اس میٹنگ میں موجود تھے، روبی اور بہرام خان، عابد خان، ارتضیٰ خان، سائم خان اور تیمور خان۔ میں نے سب دیکھ لیا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ بحال کر رہا ہوں۔
لیکن ابھی 2 دن بعد آپ نے اپنے سارے ثبوت دینے، یہ تو صرف میں کر رہا ہوں، اور جتنا مجھ سے ہو رہا ہے وہی کر رہا ہوں۔ روبی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی تھی، باقی سب سامنے بیٹھے تھے۔ روبی مسکرائی تھی بہرام خان کو دیکھ کر، وہ اس کو ہی گھور رہا تھا، لیکن ان سب کے لیے یہ بھی بہت تھا کہ ان کے کام اور کاروبار پھر سے چلنے لگے، کیونکہ نقصان ہو سکتا تھا اگر نہ کھولتے تو۔ اور یہ سب میں اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہوں، باقی سب کی پرواہ نہ کرتے اپنی طرف سے تم سب کو اس نقصان سے بچانے کے لیے۔ روبی کے باپ نے پھر سے کہا تھا۔ سب نے ہی روبی کی طرف دیکھا تھا، لیکن صرف روبی اور بہرام خان ہی سمجھ رہے تھے۔ یہ بات میڈیا میں بھی پھیل گئی تھی کہ بہرام خان اور سائم خان جو باقی کام تھے وہ سب اب پھر سے بحال کر دیے گئے تھے، اور 2 دن بعد جو پیشی تھی ان سب کی، اس میں بھی اپنی بے گناہی بتائیں۔ اور ہوٹل کی بھی پھر سے تعمیر کی اجازت تب ملے گی۔ وہ سبھی روبی کا شکریہ کر رہے تھے، لیکن بہرام خان سخت چہرے سے ہی بیٹھا تھا۔ شام تک سب کو ہی اس بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ میرال خان اور باقی سب بھی یہ دیکھ رہے تھے۔ سکندر خان نے بھی 2 دن بعد جانا تھا۔ اب چلو اچھا ہے، کچھ تو مسئلہ حل ہوا نا، افسہ بیگم نے کہا۔ میرال خان بھی بار بار اپنے فون میں وہی سب دیکھ رہی تھی۔ روبی اور بہرام خان بھی روبی کے باپ کے ساتھ ہی نظر آئے تھے۔ میرال خان اب ہر وقت بہرام خان کے بارے میں ہی سوچتی تھی، لیکن یہ نہیں کہ پتہ نہیں کیوں روبی بہرام خان کے ساتھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرال خان نے سوچا وہ بھی بہرام خان سے بات کرے گی۔ عشاء نہیں تھی، وہ اپنے کمرے میں تھی۔ میرال خان رات دیر تک فون میں مصروف رہی تھی۔ بہرام خان اپنے آفس میں تھا، کیونکہ عابد خان نہیں تھا، وہ انور خان کے ساتھ تھا۔ وہ اپنے مینیجر کو بھی سب سمجھا رہا تھا، جب اس کے فون پر میرال خان کا نام جگمگایا تھا۔ بہرام خان کو رات کا اس سے بات کرنا یاد آیا تھا۔ اس نے اپنے مینیجر سے جانے کا کہا تھا، مریم کو بھی اس سے بات کرنی تھی۔ کب سے عابد خان نے کہا تھا کہ مریم سے بات کر لیں۔ وہ اب کچھ فارغ ہوا تھا۔ بہرام خان نے میرال خان کے میسج دیکھا تھا، اس کا دل کیا وہ پھر سے کل کی طرح بات کرے۔ مریم سے بعد میں بات کرنے کا سوچا۔ میرال خان نے بہرام خان کو میسج کیا، کچھ دیر اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا، اس لیے وہ فون رکھ کر اب اپنے بکس نکال کر کل کے لیے کچھ کام دیا گیا تھا وہ کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے فون پر بہرام خان کی کال آنے لگی تھی۔ میرال خان نے فون دیکھا، اس نے سب کچھ چھوڑ کر اپنا فون پک کیا اور سلام کیا۔ بہرام خان جو جواب دیا تھا، بابا نے بتایا تھا کہ آپ کا مسئلہ اور لالا کا مسئلہ اب کافی حد تک حل ہو گیا ہے۔ بابا بھی 2 دن بعد جانے والے ہیں۔ بہرام خان نے فون لاؤڈ سپیکر پر کرتے ہوئے سامنے رکھا تھا۔ ہاں، کچھ تو حل ہو گیا ہے، بہرام خان نے اپنے سامنے فائل کھولتے ہوئے کہا تھا۔ تو آپ پھر واپس آ جائیں گے؟ میرال خان نے پھر سے پوچھا۔ بہرام خان نے ایک نظر فون کو دیکھا تھا۔ کیوں؟ تمہیں انتظار ہے کہ میں آ جاؤں؟ بہرام خان کی بات پر میرال خان ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی تھی۔
ہاں، سب کا ہی انتظار ہے، لالا کا بھی۔ میرال خان نے اس کے بات کا جواب دیا تھا۔ نہیں، میں اب نہیں آ سکتا ہوں، بہرام خان نے کہا تھا، اور میرال خان کا دل جیسے پل میں اداس ہوا تھا اس کے نہ آنے کا سن کر۔ کیوں؟ آپ نے اب کیوں نہیں آنا ہے؟ بہرام خان نے اپنا کام کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے لالا آ جائیں گے کچھ ہفتوں میں، بہرام خان نے کہا۔ میرال خان خاموش ہوئی تھی۔ لیکن آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ میرال خان نے پھر سے پوچھا۔ مجھے کام بہت ہے، میرال خان نے محسوس کیا اس کا دل اداس سا ہوا تھا۔ اچھا، میرال خان نے آہستہ سے کہا۔ اس کے لہجے کی خاموشی بہرام خان پہ محسوس کر گیا تھا۔ تبھی اس کے آفس میں عابد خان داخل ہوا تھا۔ بہرام خان نے عابد خان کی آواز سن کر عابد خان کی طرف دیکھا۔ جی بابا، آپ آ گئے ہیں؟ عابد خان نے اس بات میں سر ہلایا اور فون اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری ماما کب سے تمہیں کال کر رہی ہے، تمہارا نمبر بزی ہے۔ بہرام خان نے اپنے فون کی طرف دیکھا۔ وہ تو میرال خان سے بات کر رہا تھا۔ جی بابا۔ تب عابد خان نے کہا، تم میرے فون سے بات کر لو، پھر تمہاری ماما کو پھر سونا بھی ہے۔ بہرام خان نے ان کے ہاتھ سے فون لیا اور بات کرنے لگا تھا۔ سوری ماما، مجھے لگا اب سو چکی ہوں گی۔ میرال خان خاموش تھی۔ وہ اب بہرام خان اور مریم کی باتیں سن رہی تھی۔ شکر ہے کچھ تو کام ہوا تم لوگوں کا۔ مریم نے فکر مندی سے کہا۔ جی ماما۔ وہ بہرام خان کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ پھر کب آنا ہے تم نے؟ اپنے بابا کے ساتھ ہی آنا، ٹھیک ہے نا؟ جی ماما، آ جاؤں گا بابا کے ساتھ ہی۔ بہرام، تم جانتے ہو نا، میں نے پری سے بات کرنی ہے۔ مریم نے کہا۔ کس بارے میں؟ بہرام خان نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بہرام، تمہیں پتہ ہے نا مجھے میرال خان پسند ہے، تمہیں بتایا تو تھا کہ مجھے تمہاری اور اس کی۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ بہرام خان نے اپنے فون کو دیکھا اور مسکرایا۔ نہیں ماما، مجھے میرال خان جیسی بے وقوف اور پاگل لڑکی نہیں چاہیے۔ مجھے تو کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ میچور ہو، اور میرال خان ایسی بالکل نہیں ہے۔ میرال خان جو سب سانس روک کے سن رہی تھی، اور بہرام خان کے جواب نے تو جیسے اس کے دل کو کچھ کیا تھا۔ کیا مطلب؟ بہرام، میں نے ہمیشہ ہی تمہیں بتایا ہے، اور تم یہ فضول سی باتوں کی وجہ سے اب یہ بول رہے ہو، اور یہ تمہارے ساتھ لڑکی نظر آتی ہے، یہ مجھے ایک آنکھ نہیں پاتی ہے، اس لیے پہلے سے ہی بتا رہی ہوں۔ بہرام خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماما، میں نے بھی آپ کو بتایا تھا، بہرام خان نے ایک دفعہ پھر سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور میرال خان اس سے آگے کی بات سننے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ تو اس کو سوچنے لگی تھی، اور وہ اس کے لیے بے چین ہوتی تھی، اور وہ اس کو بے وقوف اور پاگل کہہ رہا تھا۔ بہرام خان نے دیکھا تھا میرال خان کا فون بند کرنا۔ ماما، میں آؤں گا، پھر آپ بات کر لیں، ابھی سے مت کریں، بہرام خان نے کہا، اور پھر کچھ دیر وہ بات کرنے کے بعد فون بند کر گیا تھا۔ میرال خان اپنا فون ہاتھ میں تھامے کافی دیر سے ویسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ اپنی اسائنمنٹ بھی اب بنانے کا دل نہیں کر رہا تھا اس کو بہرام خان کی باتیں بہت تکلیف دے گئی تھی، آنکھیں بھی نم ہوئی تھی اس کی۔ عشا پری اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ صبح کے 10 بجے کا عشا اٹھ چکی تھی، لیکن اب بھی بیڈ پر دراز تھی۔ پری کی آواز پر وہ بیٹھی تھی۔ جی ماما۔ اندر آئی تھی۔ عشا، میں تمہاری پیکنگ کر دیتی ہوں، تم سکندر خان کے ساتھ جا رہی ہو، اب وہاں اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ عشا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ جانا بھی چاہتی تھی، اور آپ نے ان کو بتایا ہے کہ میں
سکندر بابا کے ساتھ جانے والی ہوں۔ پری نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ عشاء کی پیکنگ کر رہی تھی۔ تم اکیلی نہیں جا رہی ہو، ماہنور خان بھی تمہارے ساتھ جائے گی، پری نے کہا۔ ماہنور خان کا سن کر وہ خوش بھی ہوئی تھی کہ وہ اکیلی تو نہیں ہوگی وہاں۔ اس نے اس بے رحم کے ساتھ اگلی صبح سکندر خان کے ساتھ ماہنور خان اور عشاء بھی جانے کے لیے تیار تھی۔ عشاء کے بارے میں ارتضی خان کو نہیں بتایا تھا۔